السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ یہودی جو ہے دو فرشتے ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھتے تھے اور اس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائیگی ڈالتے تھے، اور اسی طرح ہم نے پڑھا کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور ایک لفظ کہا کرتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہنے سے منع فرمایا۔ مخلص مسلمان بھی کچھ کہا کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہ لفظ نہ کہو بلکہ تم انظر نہ کہو۔ یہ تو ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں۔ اس سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں کس طرح سے یہودی اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں ذکر کرنے سے روکتے تھے، اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ حق پرستوں کے سامنے یہ ایسے مغلوب ہوں گے کہ انہیں خود ان جگہوں پر ڈر ڈر کر داخل ہونا پڑے گا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ کے ساتھ یہی صورت پیش آئی۔ اب اس کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں، تو ترجمہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور قالت کہا الیہود یہودیوں نے، لیست نہیں ہے، النصارى عیسائی علی شیء کسی چیز دین حق پر، اور قالت کہا النصارى عیسائیوں نے، لیست الیہود لیست نہیں ہے، الیہود یہودی علی شیء کسی چیز دین حق پر، اور ہم وہ یہود و نصارہ یتلون پڑھتے ہیں الکتاب کتاب، کذالک اسی طرح قال کہا الذین ان لوگوں نے بھی جو لا نہیں یعلمون علم رکھتے، مثل قولہم ان کے قول کے مثل، ان کے قول کی ہی طرح، فاللہ تو اللہ یحکم فیصلہ فرمائے گا بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، یوم دن القیامہ قیامت کے، فیما اس چیز کے بارے میں کانو تھے وہ، فی ہی اس میں یختلفون اختلاف کر دے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ سب آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب، کوئی علم سرے سے نہیں، انہوں نے بھی اہل کتاب جیسی باتیں کہنا شروع کر دی ہیں۔ اللہ تو اللہ یحکم قیامت کے دن ان کے درمیان ان کی باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور من کون ازلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے جس نے منع کیا، مساجد اللہ اللہ کے مساجد سے، ان یہ کہ یذکر ذکر کیا جائے فیہا اس میں، اسمہ اس کا نام، اللہ کا نام، اور سعی اس نے کوشش کی، فی خرابیہ ان کے اجاڑنے میں، اولئک یہ روکنے والے ہیں، ما نہیں کانا تھا لہم ان کے، ان یہ کہ یدخلوہا کہ داخل ہوں ان میں، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے، اور لہم ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے اور اس میں اللہ کا نام لینے سے روکتا ہے اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور للہ اللہ ہی کے لیے، المشرق مشرق، اور المغرب مغرب، فأینما تو جس طرف بھی تولو تم منہ کرو گے، فثم تو وہاں ہی ہے، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، انا بے شک اللہ اللہ واسع بڑی وسعت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، جس طرف بھی تم منہ کرو گے وہیں پاؤ گے اللہ تعالیٰ کا چہرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور قالوا انہوں نے کہا اتخذ اللہ بنا لی اللہ نے ولدن اولاد، سبحانہ اس سے وہ پاک ہے، بلکہ لہو اسی کے لیے ہے، ما وہ جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، اور الارض زمین میں، کلو لہو سب اسی کے لیے، لہو اسی کے لیے قانتون عاجزی کرنے والے ہیں۔ کہ کیا فرمایا کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں، بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی کے لیے، اور سب اسی کے لیے عاجزی کرنے والے جھکنے والے ہیں۔ بدیع وہ انوکھا موجد ہے، بنانے والا ہے، السماوات آسمانوں، اور الارض زمین کا، اور اذا جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما تو صرف یقول یہی کہتا ہے، لہو اس کو، کن تو ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین دونوں کو سب کا بنانے والا ہے، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو صرف یہی کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور قال کہا الذین ان لوگوں نے، لا نہیں یعلمون علم رکھتے، لولا کیوں نہیں، یکلمون کلام کرتا ہم سے اللہ او یا تأتینا آتی ہمارے پاس آیتن کوئی نشانی، کذالک اسی طرح قال کہا الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان کے قول کے، تشابہت ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، قد تحقیق بینا ہم نے بیان کر دی، الآیات نشانیاں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو کہا، ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، کیوں نہیں آتی اس کی ہمارے پاس نشانیاں، تو کہا کہ ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے اسی طرح کی بات کہی تھی، ایک
کیسے ہو گئے ان کے دل، تحقیق ہم نے بیان کر دی ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلنا کا، انا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا آپ کو بالحق کی حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، وا اور نذیرن ڈرانے والا، وا اور لا نہیں تسألو آپ سوال کیے جائیں گے ان اصحاب الجحیم دوزخ والوں کے بارے میں۔ کیا فرمایا کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ وا اور لن ہرگز نہیں ترضا راضی ہوں گے ان کا آپ سے الیہود یہودی، وا اور لا نہیں النصارى عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں ملتہم ان کی ملت کی، ان کے مذہب کی۔ کل کہہ دیجئے ان بے شک ہدی اللہ اللہ کی ہدایت ہوا ہی وہی الہدا ہدایت ہے، حقیقی ہدایت ہے۔ وا اور لئن البتہ اگر اتبعت آپ نے پیروی کی اہواہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی اس کے جو جاءک آگے آپ کے پاس من العلم علم میں سے ما نہیں ہوگا لکا آپ کے لیے من اللہ اللہ سے من کوئی ولی حمایتی، وا اور لا نہ نصیر کوئی مددگار۔ کہ ان سے کیا فرمایا کہ آپ سے یہودی اور عیسائی کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے اور یہی حقیقی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس یہ علم آ چکا ہے تو نہیں ہوگا کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا، اور نہ ہی کوئی حمایتی ہوگا آپ کا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ الذین وہ لوگ آتیناہم ہم نے دی ہے انہیں الکتاب کتاب یتلونہ وہ پڑھتے ہیں اسے حق کا جس طرح حق ہے تلاوتی اس کے پڑھنے کا، اولئک وہی لوگ ہیں یؤمنون ایمان لاتے ہیں بھی اس کے ساتھ، اور من جو کوئی کفر کرتا ہے بھی اس کے ساتھ، فاولئک بے شک وہی لوگ ہیں الخاسرون خسارہ پانے والے۔ کہ اللہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں، حق اس کا حق ادا کرتے ہیں تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ، اور جو کوئی کفر کرتا ہے اس کا انکار کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ پانے والے۔ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو تم نعمتی میری نعمت، التی وہ جو انعمت میں نے انعام کیا علیکم تم پر، وا اور انی یقیناً میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی علی اوپر العالمین تمام جہانوں کی۔ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو اور میرا انعام یاد کرو جو میں نے تم پہ کیا تھا، یقیناً میں نے تم کو فضیلت دی تھی تمام جہانوں پر۔ وا اور اتقوا بچو یومن اس دن سے لا نہیں تجزی کام آئے گی نفس کوئی نفس ان نفس کسی نفس کی کوئی جان کسی جان کی کام نہیں آئے گی، شیئن کچھ بھی، وا اور لا نہیں یقبل قبول کیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی بدلہ، وا اور لا نہیں اسے تنفعہا نفع دے گی شفاعت کوئی سفارش، وا اور لا نہیں ہم ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے۔ کہ اس دن سے بچو جس دن کسی کی جان کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی وہ کسی کو نفع دے سکے گا اور نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہاں پر لفظ ترجمہ مکمل ہو گیا اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، لہٰذا تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے رحم کرنے والا ہے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اب یہاں پر اللہ ذکر ہمارے یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، ان کا مذہب بے بنیاد ہے، حق نہیں ہے، ہمارا مذہب حق ہے۔ اسی طرح عیسائی کہتے ہیں ہمارا مذہب حق ہے، یہودیوں کا کوئی مذہب صحیح نہیں ہے، غلط مذہب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں تو کتاب پڑھتے ہیں، ان دونوں پر کتابیں نازل ہوئی ہیں پھر بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور ایسے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آسمانی علم ان کے پاس ہے ہی نہیں، کوئی کتاب ان کے پاس آئی نہیں، وہ بھی اہل کتاب جیسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں کہ یہ ہمارا دین صحیح ہے، یہود صحیح نہیں ہے، اسی طرح نصارہ صحیح نہیں ہے، ہمارا دین صحیح ہے۔ تو ایسی باتیں وہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان تینوں گروہوں کے درمیان کل قیامت میں فیصلہ فرما دیں گے جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور مسلمان ہی اس دن گواہ ہوں گے کہ کون سا دین سچ ہے اور کون سا دین باطل ہے۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس بات پہ بندش لگا دے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، ان کو ویران کر دے، ان پہ تالے لگا دے۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ دنیا خزي کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا دردناک زبردست عذاب ہوگا۔ اب یہاں پر یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کا اللہ تعالیٰ نے اوپر ذکر فرمایا۔ اب یہ تین گروہ کسی نہ کسی زمانے میں کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ عیسائیوں نے بیت المقدس پر حملہ کر کے اس کو ویران کیا، اسی طرح ابرہہ نے جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں ہم واقعہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے حملہ کروایا، اس نے بیت اللہ پر حملہ کر کے اسے ویران کرنے کی کوشش کی۔ مشرکین مکہ مسلمانوں
मुसलमानों को मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ने से रोकते रहे। यहूदियों ने बैतुल्लाह के तक़द्दुस से इनकार कर दिया और मुसलमानों को अमलन उसका तरफ रुख करने से रोका। इसी तरह कुरान करीम फरमाता है कि इनमें से हर एक का दावा है कि तन्हा वही जन्नत में जाएगा। यहूदी कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, ईसाई कहते हैं हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं इनकी हालत तो ये है कि अल्लाह ताला की इबादत में रुकावटें डालते हैं, इबादत गाहों को वीरान करने के ये लोग डरते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह का खौफ लेकर क्यों नहीं दाखिल होते। इनको अल्लाह ताला का खौफ लेकर दाखिल होना चाहिए, बल्कि ये तो मुतकब्बिराना अंदाज में दाखिल होते हैं ताकि उन्हें वीरान कर दे, अल्लाह ताला की इबादत से लोगों को वहाँ से रोकें। लेकिन अल्लाह ताला ने आगे फरमा दिया कि अनकरीब वो वक्त आएगा जब ये लोग मगलूब हो जाएंगे और हक़ परस्तों के सामने ऐसे मगलूब होंगे कि इन्हें खुद इन जगहों से डर के निकलना पड़ेगा। चनाचा फ़तह मक्का के मौके पर यही हुआ, कुफ़ार मक्का के साथ यही सूरत पेश आई और वो डर डर के अपनी जान बचाने पर मजबूर हो गए। आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अय्नमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाहि इन्नल्लाहा वासिउन अलीम, कि मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह ही के लिए हैं, लिहाजा जिस तरफ भी तुम रुख करोगे वहीं अल्लाह का रुख है, बेशक अल्लाह बहुत वुसअत वाला और बड़ा इल्म रखने वाला है। अब ये ईसाई, यहूदी और तीसरे हो गए मुशरिकीन। अब इनके दरमियान एक इख्तलाफ किबले का भी था। अहले किताब यानी कि यहूदी और ईसाई, इन दोनों का किबला बैतुल मुक़द्दस था और मुसलमानों का किबला बैतुल्लाह था, और मुशरिकीन मक्का का किबला भी बैतुल्लाह को वो समझा करते थे। तो अब क्या था कि मुसलमान तो उसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे और ये बात यहूदियों को बहुत तकलीफ़ देती थी, और एक अरसे के लिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करने का हुक्म दे दिया। तो यहूदियों ने बड़ी खुशी का इज़हार किया कि देखो मुसलमानों ने हमारी बात मानने पर मजबूर हो गए, हमारी बात सुन ली है। फिर दोबारा अल्लाह ताला ने उनको बैतुल्लाह की तरफ रुख करने का जो है वो हुक्म दे दिया, और उसके बाद मुस्तकिल जो किबला था वो बैतुल्लाह बना दिया गया। इसकी तफसीर हम इंशाअल्लाह अगले पारे में सयक़ूल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये आने वाली है। तो इस मौके पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई थी कि मशरिक़ की तरफ रुख करो या मगरिब की तरफ रुख करो, अल्लाह ताला हर सिमत पे मौजूद है। यहाँ पर यह बतलाना मकसूद था कि कोई भी सिमत अपनी ज़ात में किसी तक़द्दुस की हामिल नहीं है, कि सिमतों की तक़दीस नहीं है, सिमतों का एहतराम नहीं है। मशरिक़ और मगरिब सब अल्लाह की मखलूक और उसी के ताबे फरमान है। अल्लाह ताला किसी एक जहत में महदूद नहीं है, वो हर जगह मौजूद है। चनाचा वो जिस भी सिमत की तरफ रुख करने का हुक्म दे दे, बंदों का काम यह है कि उसके हुक्म की तामील करें। यही वजह है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसी जगह हो जहाँ किबले की सही सिमत नहीं पता चल रही और वहाँ अपने अंदाजे से अगर वो किबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ ले, यानी कि उसको मालूम नहीं है, बस अपनी अंदाजे से पढ़ ले और तो उसकी नमाज़ हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर सिमत का पता ना चल रहा हो और उसने अंदाजे से नमाज़ पढ़ ली और बाद में जब उसको मालूम हुआ कि जिस रुख पर उसने नमाज़ पढ़ी वो सही नहीं था, तब भी उसको नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस शख्स ने अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की है। लिहाजा किसी भी जगह या किसी भी सिमत में अगर कोई तकद्दुस आता है तो अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से आता है। लिहाजा अगर किबले की तायीन में अपने अहकाम बदल रहा है तो इसमें किसी फ़रीक की हार जीत नहीं है, उसका हार जीत का सवाल नहीं पैदा होता। ये तब्दीली यहाँ दिखाने के लिए आ रही है कि कोई सिमत अपनी ज़ात में मकसूद नहीं है, मकसूद अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी है। अगर आइंदा अल्लाह ताला दोबारा बैतुल्लाह की तरफ रुख करने का हुक्म दे दे तो ये बात काबिल ताज्जुब नहीं होनी चाहिए। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन, क्या कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बनाया, अल्लाह ने औलाद बनाई हुई है। सुब्हानहू, अल्लाह ताला इस किस्म की चीज़ों से पाक हैं। बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, कि सब की सब जो चीज़ें आसमानों और ज़मीन में सब जो भी है सब उसी का है। कुल्लुन लहू कानितून, सब के सब उसके फरमा बरदार हैं, उसके आगे झुकने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या है, ईसाई तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह खुदा का बेटा कहते हैं। इसी तरह बाज़ यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते थे, नाउज़ुबिल्लाह। और मुशरिकीन मक्का फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियाँ कहा करते थे। तो इस आयत ने सबकी तरदीद कर दी कि औलाद की ज़रूरत उसे हो सकती है जो दूसरों का मोहताज हो। वो ज़ात तो ऐसी है जिसने पूरा कायनात बनाया। अल्लाह ताला तो पूरी कायनात का मालिक है और उसे किसी काम में किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, फिर वो औलाद का मोहताज क्यों हुआ। वो पाक है और सब के सब उसी के फरमाबरदार हैं। बदिउस समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन दोनों का बनाने वाला है। व इज़ा क़ज़ा अम्रन, जब वो किसी बात का फ़ैसला करता है, किसी बात का हुक्म देता है, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, तो बस वो इतना कहता है हो जा तो वो हो जाती है। आगे फरमाया कुछ बेवकूफ़ लोग क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे बात क्यों नहीं करता, हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनसे पहले जो लोग गुजरे हैं वो भी इसी तरह की बातें कहते थे। तशाबहत कुलूबुहुम, सब के दिल एक जैसे ही हैं, हमने इन पर इतनी सारी निशानियाँ बयान कर दी फिर भी ये लोग अक्ल क्यों नहीं रखते। अल्लाह ताला किस तरह से इन पर किताबें नाजिल की, अंबिया नाजिल गए, सबसे इतनी बड़ी बड़ी निशानियां हैं, तो फिर हमारे पास खुद इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इतनी सारी निशानियां आ गई फिर भी ये लोग ईमान नहीं लाते।
انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا دونوں بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اب جو آپ کا کام کیا ہے؟ خوشخبری سنانا اور ڈرانا، جنت کے بارے میں بتانا، دوزخ کے بارے میں بتانا۔ اب جو نہیں سنے گا تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ کیوں جہنم میں گیا، آپ کا کام صرف بتانا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کہ یہودی اور عیسائی آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، ان سے کہہ دیں کہ اصل ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ وَلَئِن تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ اگر جو ہے تمہارے پاس جو علم آ گیا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ گیا ہے آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی مددگار اور حمایتی نہ ملے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ناقابل تصور تھی کہ آپ کفار کی خواہشات کے پیچھے نعوذ باللہ چلیں، تو اس آیت نے فرض محال کے طور پر یہ بتایا اگر ایسا ہوتا، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کبھی تصور نہیں ہو سکتا۔ تو اصول کے طور پر بتلا دیا کہ اللہ کے نزدیک شخصیت کی اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کی ذات کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اصل اہمیت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے افضل اسی بنا پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے فرما بردار رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، کہ جن لوگوں کو کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے ادا کرنے کا۔ اولئک یؤمنون بہ، در حقیقت وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے، جو انکار کرتے ہوں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اصل میں تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جہاں سرکش لوگ بڑی تعداد میں تھے، وہاں بہت سے مخلص لوگ بھی تھے جنہوں نے تورات اور انجیل کو صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کیا اور حق بات کو ہر طرح سے انہوں نے قبول کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کو پہنچی ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، تو انہوں نے بغیر کسی سرکشی کے، بغیر کسی ضد کے فوراً سے اسے قبول کر لیا۔ تو اس آیت میں ان حضرات کی تعریف کی گئی ہے اور یہ سبق دیا گیا ہے کہ کسی آسمانی کتاب کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے تمام احکام کو دل و جان سے مانا جائے، ان کی تکمیل کی جائے۔ دراصل تورات پر ایمان رکھنے والے تو وہی ہیں جو اس کے احکام کی تکمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ پھر آگے ایک اور آیت فرمائی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو کہ جو میں نے تم پر انعام کیا تھا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں کیا دی؟ فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ اب بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات کیے، ان کو اتنی نعمتیں دیں، ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل نے نافرمانیاں بھی بے انتہا کی۔ ان کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے تو تمہیں پورے جہانوں پر فضیلت دی تھی، لیکن کیا ہوا کہ ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو در بدر کر دیا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، اللہ تعالیٰ انہی سے فرما رہے ہیں کہ اس دن سے بچو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی جان، کوئی بھی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی کوئی پیسے لے کر کسی کو چھوڑا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعة، اور نہ ہی کسی کو کسی کی سفارش کوئی فائدہ دے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کوئی کسی کو مدد کوئی پہنچے گا۔ الحمدللہ آج کا ہمارا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو چکا ہے اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا تاکہ ویڈیوز آپ کے پاس لازمی پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔